بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی ایک پرانی گلی جہاں مٹی کی دیواریں تھیں، کھجور کے درختوں کی چھاؤں تھی اور ہوا میں اذان کی گونج پھیل رہی تھی۔ اسی گلی کے ایک کونے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا نام ایاز تھا۔ چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں روشنی نہیں، مگر زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ: اللہ بڑا کریم ہے، وہ دل کے اندھوں کو نہیں چھوڑتا۔ لوگ روز گزرتے، کچھ سکے ڈال دیتے، کچھ نظر انداز کر کے چلے جاتے، مگر ایاز ہر آنے والے کے لیے دعا کرتا: اللہ تجھے وہ دے جو تجھے نیکی کے قریب کر دے۔ ایک دن مدینہ میں ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کے ساتھ ایک نوجوان تاجر بھی تھا جس کا نام حارث تھا۔ خوبصورت چہرہ، عمدہ لباس، مگر دل غرور سے بھرا ہوا۔ جب وہ گلی سے گزرا تو اس کی نظر اندھے فقیر پر پڑی۔ فقیر نے ہاتھ پھیلایا: اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹے۔ حارث نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا: تجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، پھر تو کیسے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ایاز نے مسکرا کر کہا: میں آنکھوں سے اندھا ہوں مگر دل سے نہیں۔ میں پہچان لیتا ہوں کہ کون دل سے دینے والا ہے اور کون دکھاوے کے لیے۔ یہ سن کر حارث کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ بولے بغیر آگے بڑھ گیا، مگر اس رات وہ نیند نہ سو سکا۔ فقیر کی بات تیر کی طرح دل میں لگ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسی گلی سے گزرا۔ فقیر حسب معمول تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حارث نے رک کر پوچھا: بابا، تم اتنے خوش کیسے رہتے ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، نہ مال ہے نہ آسائش، پھر بھی تم مسکراتے ہو۔ ایاز نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا: بیٹے، روشنی صرف آنکھوں میں نہیں ہوتی، دل میں بھی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور ہو وہ کبھی اندھیرا محسوس نہیں کرتا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے غرور کے پردے کے پیچھے ایک سچائی چھپی ہے۔ کچھ دنوں بعد حارث کا قافلہ یمن کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران ایک طوفان آیا، اونٹ بکھر گئے، سامان گم ہو گیا اور وہ خود راستہ بھٹک کر صحرا میں تنہا رہ گیا۔ دھوپ تیز تھی، پیاس شدید، اس کے پاس نہ پانی تھا نہ سایہ۔ اس لمحے اسے وہ اندھا فقیر یاد آیا جو روشنی کے بغیر بھی مطمئن تھا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: اے رب، میں غرور میں اندھا ہو گیا تھا، اگر تو مجھے بچا لے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے دل کی آنکھیں کھول دوں گا۔ چند لمحوں بعد دور سے قافلے کے چرواہے دکھائی دیے۔ انہوں نے اسے دیکھا، پانی پلایا اور مدینہ واپس لے آئے۔ مدینہ پہنچ کر وہ سیدھا اس گلی میں گیا۔ ایاز وہاں بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ حارث اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا: بابا، تم سچ کہتے تھے، آنکھوں سے اندھا ہونا نقصان نہیں، دل سے اندھا ہونا اصل مصیبت ہے۔ میں بھی اندھا تھا، دولت اور غرور کا۔ ایاز نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا: بیٹے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جھٹکا دیتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ تم جاگ گئے ہو، اب تمہارا دل دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا: بابا، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ وعدہ کرو کہ تم دوسروں کے لیے وہ بنو گے جو اللہ تمہارے لیے بنا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور دینے والا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث نے اپنے قافلے کے نفع کا حصہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ ہر جمعے کے دن وہ اندھے فقیر کے پاس بیٹھتا اور کہتا: بابا، تم نے مجھے ایمان کی آنکھیں دے دی ہیں، اب دنیا کی روشنی بے معنی لگتی ہے۔ ایک دن حارث آیا تو دیکھا کہ وہ فقیر اپنے معمول کی جگہ نہیں بیٹھا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ایاز کچھ دن پہلے وفات پا گیا۔ لوگوں نے کہا: مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میری قبر پر چراغ مت جلانا، میرا نور میرے ایمان کے ساتھ ہی ہے۔
حارث کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ قبر پر بیٹھ گیا اور دیر تک روتا رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے رب، تو نے مجھے ایک اندھے کے ذریعے بینائی دی، میرا دل اب دیکھتا ہے، مجھے بھی اس کی راہ پر رکھ۔ کئی برس گزر گئے، لوگ جب مدینہ کی گلی سے گزرتے تو دیکھتے کہ وہی جگہ جہاں کبھی فقیر بیٹھا کرتا تھا اب ایک نیا نوجوان بیٹھا ہے، وہ ہے حارث۔ اب وہ خود ضرورت مندوں کو دیتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، جس نے ایمان کی روشنی پا لی اس کے لیے سورج کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہو، بلکہ وہ جو دل کی بینائی کھو دے۔ ایمان کا نور وہ چراغ ہے جو غم، فقر اور اندھیروں میں بھی روشنی پھیلاتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مصیبتوں کے پردے میں بھی انہیں راستہ دکھاتا ہے۔